شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز قائرین۔ کربلا سے کوفہ تک، کربلا سے روانگی۔ کربلا کے بعد پیش آنے والے جتنے بھی واقعات اور جتنے بھی معجزات ہیں وہ ہم آپ تک لاتے رہتے ہیں۔ کربلا کے بعد پارٹ 3، پارٹ 1 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پارٹ 2 بھی۔ کربلا سے روانگی کے بعد پیش آنے والے اہل بیت کے ساتھ واقعات کا موضوع ہے یہ۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ابن زید گلشن فاطمی کو تارج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھائی اور کفن و دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس شقی ازلی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ لاشِ شہدا کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی۔ نیز خدائے قدیر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہذا ابن زید یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد غازر یہ نامی ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لاشائے شہدا کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ یزیدیوں نے شہدا کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر قبیلہ ہوزن کو دیے گئے، 13 ابن شہاد کو، 14 بنی تمیم کو، باقی سر دوسرے مختلف قبیلے والوں نے لیے۔ سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خولی بن یزید کو دیا گیا۔ خولی بن یزید لشکر کی روانگی سے پہلے ہی جانب کوفہ چل پڑا۔ 13ویں محرم الحرام کی صبح کو یزیدی لشکر لوٹے ہوئے قافلے حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں۔ اہل بیت کی حفت ماب خواتین کو کہ جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹہ تک چھین لیا ہے، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محمل و کیب بٹھا دیا ہے۔ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بیماری کی شدت نے حد درجہ ضعیف و ناتا کر دیا تھا، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا کر حرم محمدی کے اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس میں دے دی ہے۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی تو کیسے؟ انہیں ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے، چہیتے، فرزند، پاپیدہ اونٹوں کی مہر پکڑے چل رہے ہیں۔ جس وقت اہل بیت کا مظلوم قافلہ مقتل شہیدہ سے گزرا تو استاری طور پر ان کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ یاس و اسرات بھری ہوئی نگاہوں سے اس اندوناک منظر کو دیکھتے ہوئے قافلہ آگے بڑھ گیا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب
یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجوروں کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہذا جن نیزوں پر ظالم شہیدوں کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے لٹکا کر کھڑا کر دیے۔ شہیدہ کرام کے سر مقدس سے برابر خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، ان کی حیات و وجودہ کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شک ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ اشعار لکھے۔ اردو ترجمہ: کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفا محشر میں؟ جب یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا اور اپنے بھیانک انجام پر غور کیا تو سراسیمہ ہو گئے اور گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ کر دیا۔ جب اپنی تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک گرجا دیکھا اور یہ شاعر اس کی دیوار پر پہلے ہی سے لکھا ہوا پایا۔ پادری کو بلا کر پوچھا کہ گرجے کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ پادری نے جواب دیا کہ اس زمانے کا لکھا ہوا نہیں ہے یہ، بلکہ میں اپنے آباد و اجداد سے سنتا آیا ہوں کہ نبی آخر زماں کی پیدائش سے 5ویں سال پہلے یہ شاعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا پایا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلقہ کیوں دریافت کر رہے ہو؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ پادری نے شہدوں کے سروں کے متعلق پوچھا، یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بخور سرائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرے پر انور پر نگاہ جمی کے جمی رہ گئی۔ بے تاب ہو کر پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی شیر خدا کے چہیتے فرزند کا۔ یہ سن کر پادری نے کہا، وہی علی مرتضیٰ نا جو تمہارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی علی۔ پادری نے بے ساختہ کہا کہ ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر، تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے لینا۔ 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اسی دنیاوی مال و زر کے لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے
اور رات بھر کے لیے امام علی مقام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام کے سر مبارک کو لے کر گلاب وکٹوریا سے دھویا اور ایک صندلی چوکی پر مشک و عنبر سے بسا ہوا مخملی غلاف چڑھا کر سر مبارک کو رکھ دیا، اور رات بھر مود میں ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، جس سے زمین تا آسمان ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح تک انور تجلیات کا مشاہدہ کر کے بے ساختہ پکار اٹھا کہ اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہے کہ میں پڑھتا ہوں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سر مبارک کی یہ زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس راہ سے گزر ہو رہا ہے، ایمان و اسلام کی دولت بانٹتا جا رہا ہے، غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام بنتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام و ایمان کے دعویدار ایسے بدقسمت کے ناپاک دنیا کی حرز و ہوس میں دین و ایمان کی دولت بے ساختہ لٹا بیٹھے۔ صبح کو کوفیوں نے اس پادری سے 10,000 درہم لیے اور سر اقدس کو لے کر کوچ کر دیا۔ جب راستے میں ان درہموں کو آپس میں بانٹنا چاہا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف یہ آیات کریمہ نقش تھی، اردو ترجمہ: ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، اور دوسری طرف یہ آیات کریمہ تحریر تھی، اردو ترجمہ: یعنی وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں گی۔ کربلا سے نکلنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے ساتھ کتنے واقعات رہنما ہوئے، کتنے معجزات رہنما ہوئے، ہم آپ کو تفصیل سے سب بتاتے رہیں گے، وقفاً با وقفاً۔ پارٹ 1 بن چکا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پارٹ 2 بھی بن چکا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کربلا کے بعد پارٹ 3 ہے یہ، اور آگے بھی پارٹ آتے رہیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔